بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر 37 ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے سورۃ النمل کے مطالعے کا آغاز کیا۔ آج سورۃ النمل کی آیات 15 تا 30 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، اور جو شائع شدہ کتاب کے صفحات ہیں وہ ہیں 116 اور 118۔ تو آج کلاس نمبر 37 اور سورۃ النمل کی آیات 15 تا 30 کا مطالعہ ہے۔ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کے حوالے سے سب سے پہلے مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا فضیلت عطا فرمائی گئی؟ ہم قصہ پہلے پڑھ چکے، اب سورۃ النمل میں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کی میراث سے کیا مراد ہے؟ داؤد علیہ السلام کس کے والد ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وادی سے گزرا تو کیا معاملہ پیش آیا؟ کچھ یاد آیا؟ قصے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب آیات کے ترجمے اور تشریح کی روشنی میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے درمیان کیا معاملہ ہوا؟ ہدہد کو ذکر آ چکا ہے پہلے، آج انشاءاللہ سورہ نمل کی آیات کی روشنی میں بھی جانیں گے۔ اب آئیے آج کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ النمل آیات 15 اور 16 اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَا، اور دونوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ ملا کر کس طرح پڑھیں گے؟ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مؤمن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے فرمایا اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 17 تا 18۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے جاتے۔ من الجن والانس والطیر، جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے۔ فہم یوزعون، پھر نظم و ضبط کے لیے ان کے سامنے وہ روکے جاتے تھے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے۔ قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اگلی آیات سورۃ النمل کی آیات 19 تا 20۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، پس وہ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ وقال، اور انہوں نے عرض کی، رب اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ التی انعمت علی وعلی والدی، جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ ملا کر پڑھنے کی ترتیب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہوتا ہے۔ وادخلنی برحمتک، اور مجھے اپنی رحمت سے داخل فرما، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ وتفقد الطیر، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ فقال، تو فرمایا کہ ما لی لا اری الہدہد، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ ام کان من الغائبین، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 21 تا 23۔ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا،
میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر دوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ فمکث غیر بعید، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی، فقال، کہ اس نے آ کر کہا، احطت بما لم تحط بہ، میں وہ معلومات لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو دیکھا، تملکہم، جو ان پر حکومت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 24 اور 25۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اسے اور اسی قوم کو دیکھا ہے کہ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پس اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُ لِلَّهِ، شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، جو باہر نکال لاتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اگلی آیات سورۃ النمل آیات 26 تا 30۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت، سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، پس اسے ان کی طرف ڈال دو، ثم تول عنہم فانظر، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایہا الملأ، اس ملکہ نے کہا اے دربار والو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے، انہ من سلیمان، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ الحمدللہ آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ نمل کی آیات 15 تا 30، ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ہم تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر دوہرا لیں۔ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ جو ٹیکسٹ بک میں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو سورت کا تعارف یہ پیغمبروں کا واقعہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو تشریح ہے وہ جو رہنمائی اساتذہ ہے، ٹیچر گائیڈ میں ہم نے تشریح دی ہے، اس میں سے ہم آپ کے سامنے کانٹینٹ کو، مواد کو رکھتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ٹیکسٹ بک اور ٹیچر گائیڈ جو مطالعہ قرآن حکیم کے حوالے سے شائع ہو رہی ہیں، علم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام، ان سب کا ایک خلاصہ تو نہیں کہیے، ان سب کی کمپائلیشن ہے جو اسباق اور کلاسز کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب آئیے اس تھوڑی سی یاد دہانی کے بعد سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرعون کے واقعے کے بعد مذکورہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر، پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، فرعون کا ذکر آ گیا، لکھا ہے آگے اس آیت سے پہلے فرعون کا ذکر تھا، اور اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا اور بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مزید برآں یہاں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے جہالت اور علم کا فرق
بتانا مقصود ہے۔ بادشاہی فرعون کو بھی ملی تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی، لیکن جہالت اور علم کے فرق نے فرعون اور انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان عظیم الشان فرق پیدا کر دیا۔ اور جہالت کیا ہے؟ وحی کا انکار۔ فرعون نے وحی کا انکار کیا، مارا گیا۔ اور داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ، مگر وہ اللہ کے انبیاء بھی ہیں، اللہ نے وحی عطا فرمائی، مخلوق خدا کے لیے وہ نفع کا باعث ہوئے۔ علمی بات، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی بہت کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت بڑی بات ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے۔ بقیہ چیزوں کا ذکر نہیں آیا، لیکن علم عطا کیے جانے کا ذکر آیا۔ اس علم میں ذات باری تعالیٰ اور صفات الہی کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی صفات کا تعارف، دنیا کی ناپائیداری کا یقین، دنیا عارضی اور اصل آخرت ہے، روز قیامت پر پختہ ایمان شامل ہے۔ اس علم میں یہ ساری باتیں شامل۔ اس کے علاوہ دوسرے دنیاوی علوم و فنون بھی عطا فرمائے گئے، جن کا ذکر دوسرے مقامات پر آیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بیان میں، داؤد علیہ السلام کے بیان میں، اور علوم و فنون کا ذکر دیگر مقامات پر آیا ہے۔ اس مقام پر علم کی فضیلت دیکھیے کہ علم کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ عملی بات، اس آیت میں نعمت علم کا شکر ادا کرنے کی ترغیب ہے، اور اس بات کی تعلیم ہے کہ آدمی کو خواہ بہت لوگوں پر فضیلت حاصل ہو، پھر بھی اس کو تواضع اختیار کرنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر بھی بہت سے لوگوں کو برتری حاصل ہے۔ تواضع کیا ہے؟ عاجزی ہونا، انکساری ہونا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، تکبر نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع اختیار کرنا پسند ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 16، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے، اور انہوں نے فرمایا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا واضح فضل ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلت، حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا گیا، پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز عطا فرمائی گئی۔ قصے میں بھی کچھ باتیں آ چکی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی میراث، وراثت، انہیریٹنس جسے کہتے ہیں، جمہور علماء مفسرین کرام کے نزدیک یہاں پر وراثت سے مراد مال و جائیداد کی وراثت نہیں، بلکہ نبوت، خلافت اور میراث علم و حکمت اور حکومت و سلطنت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جانشینی ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کو ملی، جو ایک عظیم الشان اور بے مثال میراث ہے۔ عام وراثت تقسیم ہوتی ہے، مال ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، نقد رقم ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی میراث تو وہ جو علم وحی اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اصل تو وہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو نبوت میں، خلافت میں، حکومت میں جانشینی ملی، داؤد علیہ السلام کی اولاد میں کس کو مل رہی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سلیمان علیہ السلام کو یہ وراثت ملی، جو کہ بے مثال میراث ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مال ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ہم نے جو مال چھوڑا ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، انبیاء مال و دولت تو نہیں چھوڑتا، کچھ رہ جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہو جاتا ہے، وہ کسی کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ایک بات جمہور علماء کے الفاظ ہے، جمہور اکثر علماء، جمہور کا مطلب اکثر، جمہور علماء اکثر علماء کی رائے یہ ہے۔ اگلا نقطہ، پرندوں کی بولی سکھانے کا ذکر۔ اس آیت میں تمام جانوروں میں سے پرندوں کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی ہے کہ وہ ان کی فوج کا باقاعدہ حصہ تھے۔ مزید ہے کہ پرندوں کی بولی کی تخصیص ہدہد کے واقعے کی وجہ سے ہے، جو پرندہ ہے، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند، پرند اور تمام حشرات الارض کی بولیاں سکھائی گئی تھیں۔ حشرات الارض کیڑے وغیرہ، چرند چرنے والے پرند، اڑنے والے پرندے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو دی گئی خصوصی فضیلت تھی۔ قصے میں بھی بات آئی تھی۔
مذکورہ نعمتوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز عمل، آپ علیہ السلام نے نعمتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل قرار دیا، یعنی ان کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، یہ محض کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ انبیاء ہمیں آداب سکھا رہے ہیں، اگر ہمیں نعمتیں ملیں ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا، اور کس قدر نعمتیں ملی ہوئی ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ انبیاء کے واقعات سے ہمیں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 17، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے جاتے جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے، پھر نظم و ضبط کے لیے ان کے سامنے وہ روکے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر، پہلے بھی قصے میں بات آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر مندرجہ ذیل گروہوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 جنات، نمبر 2 انسانوں، اور نمبر 3 پرندوں پر مشتمل تھا۔ جماعتیں بنانے سے مراد یعنی سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، مثلا جنوں کا گروہ الگ، انسانوں کا گروہ الگ، اور پرندوں کا گروہ الگ، پھر فوجی ترتیب کے مطابق ان کی تقسیم کی جاتی۔ غرض تمام لشکر بہترین تقسیم، انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ مرتب ہوتے تھے۔ غرض تمام لشکر بہترین تقسیم اور انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ مرتب ہوتے تھے، جس سے نہایت مختصر وقت میں ان کا جائزہ بھی لیا جا سکتا تھا اور جنگی احکام پر عمل درآمد بھی ہو جاتا تھا۔ یہ ساری فورسز تھیں، ان کا جائزہ لینا، ان کا شمار کرنا اور جنگی احکام اگر دیے جائیں ان پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ آیت نمبر 18، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 18 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں، وادی کا ذکر آگیا، چیونٹیوں کا بیان بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وادی سے گزر، چیونٹیوں کی وادی سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے لگا تو ایک چیونٹی نے سب چیونٹیوں سے کہا، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ علمی بات، چیونٹیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجتماعیت کا شعور بخشا ہے، ساتھ رہنا، سوشلائزیشن انگلش میں کہیں گے۔ چنانچہ وہ بستیوں کی صورت میں رہتی ہیں، ان کی باقاعدہ ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے احکام کے تحت وہ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ہے نا عجیب بات، سبحان اللہ۔ ان کی بستیوں کے اندر حیرت انگیز ترتیب کے ساتھ مکانات، ان کی دہلیزیں، چھتیں، راستے، غرض سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ آنے والے وقت کے لیے غذا جمع کرتی ہیں اور اسے ایسے طریقے سے محفوظ کرتی ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ غلے کے ہر دانے کو کاٹ کر 2 حصوں میں کر دیتی ہیں تاکہ وہ نمی سے اگ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ ان میں پہرے دار، لڑاکا دستے، خوراک جمع کرنے والے اور صفائی کرنے والے، غرض ہر طرح کے مجموعے ہوتے ہیں۔ لوگ کبھی کہتے تھے اللہ کا اتنا عظیم کلام ہے، چیونٹیوں کا ذکر آتا ہے، مچھر کا بیان آتا ہے، مکڑی کا ذکر آتا ہے۔ لیجئے ایک چیونٹی کے اندر کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز معاملات رکھ دیے، اور ان کی پوری قوم ہوتی ہے، پوری سوسائٹی ہوتی ہے، اور یہ اس کے ذکر آ رہے ہیں مجموعوں کے اعتبار سے۔ ان کی زندگی پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ چیونٹیوں میں اجتماعیت بھی ہوتی ہے اور نظم بھی، یعنی ڈسپلن۔ چنانچہ ان کی لمبی قطاریں اور ان کا مل جل کر کام کرنا اس کا واضح ثبوت ہے۔ ان کی حرکات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹی کو بلا کر لاتی ہے، جس سے ان کی باہم گفتگو کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم ان کی آواز سن نہیں پاتے تو یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ آج ہم دقیق چیزیں خوردبین کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ان کے وجود کی خبر بھی نہیں تھی۔ مائکروسکوپ لگا کر بہت باریک چیزوں کو دیکھ لیتے جن کا پہلے ہمیں کبھی پتہ نہیں تھا۔ قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے کہ وہ کائنات کے بعض ایسے اسرار سے ہمیں آشنا کر رہا ہے جن کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ اسرار، چھپے ہوئے حقائق آشنا کرنا، واضح کر دینا، اللہ کے کلام میں یہ باتیں واضح کر کے ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں۔
سورۃ النمل کی آیت نمبر 19۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ پس وہ سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور انہوں نے عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے داخل فرما اپنے نیک بندوں میں۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ تشریح کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسکراتے ہوئے ہنسنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات اس علم کے ذریعے سنی جو انہیں پرندوں کی بولی سمجھنے کے لیے معجزانہ طور پر حاصل تھا۔ بہرکیف ننھی منی چیونٹی کی احتیاط پر مبنی باتیں انہیں اتنی عجیب لگیں کہ وہ ہنس پڑے۔ چیونٹی کی اس بات پر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی حمد و ثناء اور شکر میں محو ہو گئے، یعنی مشغول ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے اندر اس قدر بڑے معجزے سے بھی کسی قسم کی خود پسندی یا تکبر کا کوئی شائبہ تک پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ علیہ السلام فوراً عاجزانہ طور پر اپنے خالق و مالک کے حضور جھک گئے اور اس سے شکر کی توفیق مانگنے لگ گئے۔ اتنی عظیم نعمت بغیر کوئی دل میں بڑائی تکبر نہیں، شکر ادا کر رہے، عاجزی اختیار کر رہے، یہ ادب ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ عطا فرما دے نا، اچھے گریڈز عطا فرما دے، اچھا رینک عطا فرما دے اور دنیا کی نعمتیں عطا فرما دے تو تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عملی پہلو، اللہ والوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر موقع پر توجہ اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ کسی نعمت پر اطرانے اور تکبر کرنے کے بجائے فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ اقدس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ علمی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی ہے کہ اے رب تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں مجھے اس حال پر باقی رکھ کہ میں ان کا شکر گزار رہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ہوں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بہت سی نعمتیں والدین کے ذریعے اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہیں اور وہ نعمتوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ والدین میں دینداری کے جذبات نعمت اولاد کی دینداری کا سبب بن جاتے ہیں۔ ماں باپ نیک ہوں گے انشاءاللہ اولاد بھی نیک ہو جائے گی، تو اولاد کو نیکی کی توفیق ملی تو ماں باپ کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کریں۔ لہذا اولاد کو اس نعمت کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہوا۔ نیز میراث بھی والدین کے ذریعے اولاد کو پہنچتی ہے، لہذا اس کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ میراث کا مال بھی تو پہنچتا ہے، ہماری تو وراثت تقسیم ہوتی ہے نا، انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ہاں نبوت کا علم اور اس کی تعلیمات پہنچتی ساری امت کو۔ بہرحال تو میراث کا مال بھی تقسیم ہوتا ہے، وہ بھی والدین کے ذریعے ہمیں پہنچتا ہے، تو شکر اس تعلق سے بھی بجا لانے کی تعلیم دی گئی۔ آیت نمبر 20، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ آیت نمبر 20 کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندے، ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی حاضری کے دوران اپنے لشکر میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ علمی بات، بڑی دلچسپ باتیں آ رہی ہیں۔ ہدہد ہپو کبوتر کی طرح کا ایک پرندہ ہے جس کے سر پر کلغی کریسٹ ہوتا ہے، چھوٹا سا تاج کہہ لیں، اس لیے اسے شاہی پرندہ رائل برڈ کہتے ہیں۔ اس ہدہد صاحب کو رائل برڈ بھی کہا جاتا ہے، چھوٹا سا تاج اس کے سر پر ہوتا ہے۔ یہ فلسطین اور شام کے علاقے میں بکثرت پایا جاتا ہے اور کبوتر ہی کی طرح پیغام رسانی کا کام کرتا ہے۔ ہدہد دانے نہیں کھاتا بلکہ زمین سے کیڑے نکال کر کھاتا ہے، اور زمین میں 3-4 فٹ لمبا سوراخ کر کے کبھی اپنا شکار نکال لیتا ہے۔ اللہ اکبر، 3-4 فٹ۔ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ یہ زمین کے اندر پانی کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جیسے شیشے کے اندر چیزیں دکھائی دیتی ہیں،
اور یہ پانی کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ یہ خاص صلاحیت ہدہد کو پانی کے تلاش کرنے کی اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بوقت ضرورت اس سے یہ خدمت لیتے رہتے تھے اور اس کے بتلانے پر زمین کھدوا کر حسب ضرورت پانی نکلوا لیتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور پانی کی تلاش کے لیے ہدہد کی خدمات کی ضرورت تھی کہ وہ کسی جگہ زیر زمین یعنی زمین کے نیچے کسی جگہ زیر زمین پانی کی نشاندہی کرے تو جنات کے ذریعے فوراً نکلوا لیا جائے، مگر ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہا گیا، آئیے آگے ذکر پڑھ لیتے ہیں اس کا۔ ہدہد کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، ایبسنٹ ہے؟ علمی بات، اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمال احتیاط، نظم و ترتیب اور بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی ذاتی طور پر نگرانی کا پتہ چلتا ہے۔ حتیٰ کہ پرندوں میں سے ایک پرندے ہدہد اور ہدہد میں سے خاص ہدہد کی عدم موجودگی بھی ان سے مخفی نہ رہ سکی۔ مخفی پوشیدہ رہنا یعنی نظر نہ آنا۔ یقیناً یہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ باریک بینی کے ساتھ ایک پورا لشکر پرندوں کا، پھر ان میں سے ہدہد اور خاص ایک ہدہد، اس کی بھی ان کو خبر ہے کہ آج وہ ایبسنٹ ہے۔ عملی پہلو، ذمہ دار لوگوں کو اپنے زیر نگرانی افراد کے حالات کی خبر اور ان کے معاملات کے انتظامات کی فکر رکھنی چاہیے۔ استاد تو پتہ ہو نا اسٹوڈنٹ کدھر ہیں، کیا خیال ہے، اور کوئی آفس میں مینیجر ہے تو پتہ ہو کہ بھئی امپلائیز کدھر ہے، اینڈ سو آن۔ آیت نمبر 21، لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا او لَأَذْبَحَنَّهُ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ یہ آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ ہدہد کی غیر حاضری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد اپنی غیر موجودگی کی کوئی معقول وجہ پیش کرے، نیز غیر حاضر رہنے کا واضح عذر پیش نہ کرنے کی صورت میں اس کے لیے 2 سزائیں سنائیں، ایک ذبح کر دینا اور دوسری ذبح سے کمتر کوئی سخت سزا، جیسا جرم ویسی سزا دی جاتی ہے۔ علمی بات، پالتو جانور گائے، بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اگر اپنے کام میں سستی کرے تو اس کو تعدیب یعنی سزا کے لیے بقدر ضرورت مارنے کی معتدل سزا اب بھی جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کو سزا دینا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممنوع ہے۔ جو پالتو جانور ہیں ان کو کبھی ہلکی پھلکی سزا دی جا سکتی ہے، دیگر جانوروں کو سزا دینا منع ہے۔ عملی پہلو، ذمہ داروں کو چاہیے ان کے ماتحت لوگوں سے کوئی قصور سرزد ہو جائے تو ان کو عذر پیش کرنے کا موقع دے، سزا میں جلدی نہ کریں، اور اگر عذر صحیح ثابت ہو تو سزا کو معاف کر دیں۔ اس واقعے سے یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی غیر حاضر ہے تو بھائی دیکھ لو، اس کو سزا دینے میں جلدی نہ کی جائے، ایکشن لینے میں جلدی نہ کی جائے، ویلڈ ریزن اگر وہ پیش کر دے، معقول عذر معذرت پیش کر دے تو پھر سزا معاف کر دی جائے۔ آیت نمبر 22، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں وہ معلومات لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، اور میں شہر سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ ہدہد کی واپسی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سزا کے فیصلے کی تھوڑی دیر بعد ہدہد شہر سبا سے متعلق معلومات لے کر واپس آیا۔ وہ معلومات اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم میں نہیں تھیں۔ علمی بات، سبا ایک شخص کا نام تھا، پھر اس کے بعد اس کی اولاد سبا کہلانے لگی۔ یہ لوگ یمن میں آباد ہو گئے، پھر رفتہ رفتہ ان کے شہر کو بھی سبا کہا جانے لگا، جو صنعاء سے 3 دن کی مسافت کے فاصلے پر ہے۔ ملکہ بلقیس اسی خاندان میں سے ہے، اور یعرب بن قحطان کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے ان کی زبان عربی تھی۔ یعرب بن قحطان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے،
تو قوم سبا بھی یعرب بن قحطان کی ہی نسل سے تھی اور انہی میں ملکہ بلقیس ہوئی جو اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ پر ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک سورہ سبا بھی ہے اور سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر بھی آتا ہے۔ اگلی آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 23، انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں شہر سبا کے حوالے سے ہدہد کا بیان۔ ہدہد نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے۔ اکثر مفسرین کرام کے نزدیک اس کا نام بلقیس بنت شراحیل تھا۔ علمی بات صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنا دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہ پائے گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بنا دیا۔ اسی لیے علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ کسی عورت کو امامت و خلافت یا سلطنت و حکومت سپرد نہیں کی جا سکتی، بلکہ نماز کی امامت کی طرح امامت کبریٰ بھی صرف مردوں ہی کے لیے ہے۔ عام نماز کی جماعت اس کی امامت ایک مرد ہی کراتا ہے نا، تو ایک سلطنت کی بادشاہت بھی ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہی کے پاس ہونی چاہیے۔ اکثر علماء اسی بات کو بیان فرماتے ہیں اور اس حدیث سے بھی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ ملکہ سبا کا تخت، ہدہد نے بتایا کہ اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ ملکہ سبا کا عظیم الشان تخت سونے اور ہیرے جواہرات سے مرصع یعنی سجا ہوا تھا۔ مرصع سجا ہوا تھا۔ ہر چیز دینے سے مراد یہ کہ وہ سب ضروری ذرائع و وسائل جن کی کسی بادشاہ اور امیر کو حکومت چلانے اور ملک و قوم کی تعمیر و ترقی اور فلاح و بہبود کے سلسلے میں ضرورت ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے، اس زمانے کے مطابق اس کے پاس وہ سب موجود تھا۔ تمام ضروری وسائل اس عورت کے پاس بادشاہت کے اعتبار سے مملکت کو چلانے کے لیے موجود تھے۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 24، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں تو اس نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اس آیت کی تشریح قوم سبا کا بیان۔ اب یہ ہدہد پورا منظر نامہ پیش کر رہا ہے اور یہ ہدہد کی تقریر چل رہی ہے، ایک پرندے کی تقریر چل رہی ہے جس میں توحید کا درس بھی ہے اور شرک کی نفی بھی ہے، اور یہ شرک کرنے والی قوم کے بارے میں ہدہد بھی پریشان ہے کہ کیسے برے کام کر رہے ہیں۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ ہدہد صاحب کی تقریر جاری ہے، تشریح کرتے ہیں اس آیت کی۔ قوم سبا کا بیان۔ قوم سبا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ شیطان نے قوم سبا کے لیے اعمال کو خوشنما بنا دیا تھا۔ یہ بات پہلے بھی کہیں ذکر میں میرے خیال آ چکی ہے، پھر دہراتے ہیں۔ اعمال کو خوشنما بنانے سے مراد یعنی شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا کہ جب تم دنیا میں دولت، طاقت اور شان و شوکت کے لحاظ سے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو تو پھر تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ تمہارے یہ عقائد، فلسفے اور نظریے ٹھیک ہیں یا نہیں۔ جو چاہو سو کرو، ارے مال ہے، دولت ہے، شان و شوکت ہے، جو چاہو سو کرو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے۔ ان کے ٹھیک ہونے کی تو یہی ایک دلیل کافی ہے کہ تم مزے سے دولت کما رہے ہو اور عیش کر رہے ہو۔ ارے اگر تمہارے عقیدے برے ہوتے، تمہارے فلسفے برے ہوتے، تمہارے کام برے ہوتے تو اتنا مال تھوڑی ملتا۔ یہ شیطان جو الٹی پٹی پڑھاتا ہے لوگوں کو۔ قوم سبا کی ہدایت نہ پانے کی وجہ، شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا تھا، یعنی ان کی ہدایت نہ پانے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں سورج کی پرستش مزین کر دی تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے۔ عملی پہلو، بعض لوگ آخرت کو بھلا کر صرف دنیاوی زندگی کو بہتر بنانا اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں، اور شیطان نے انہیں یہی بات سجھائی ہے کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا بہترین مصرف یہی ہے کہ وہ اپنی اسی دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنائیں اور آخرت کو پس پشت ڈال دیں۔
ہمیں اس فکر سے بچنا چاہیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور غور کرے، یہ بات ہدہد کو سمجھ آ گئی ہے، سبحان اللہ۔ آگے لکھا ہے ہم نے علمی بات، ہدہد ایک پرندہ تھا مگر اس کی فطرت میں بھی توحید کا تعارف اور شرک سے بیزاری موجود تھی۔ اور تو اور ہدہد کو بھی سمجھ آ رہی کہ شیطان نے ان کو بیوقوف بنا دیا۔ اللہ ہم انسانوں کو سمجھ عطا فرما دے، ہدہد کو تو سمجھ آ رہی ہے۔ آیت نمبر 25، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا تاکہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں جو باہر نکال لاتا ہے آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اس آیت کی تشریح، توحید باری تعالیٰ کے دلائل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے۔ آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں میں سورج، چاند، ستارے، سیارے، ہوا، بارش اور بجلی وغیرہ سبھی داخل ہیں، اور زمین کی پوشیدہ چیزوں میں تمام نباتات، پودے، درخت، دریا، چشمے، زیر زمین پانی، تیل، گیس اور بے شمار معدنیات سب آ جاتی ہیں۔ ان کو نکالنے والا، ظاہر کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے جو نہ صرف زمین و آسمان کی پوشیدہ قوتوں اور اشیاء کو جانتا ہے بلکہ وہ ہمارے بھی سب ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ لہذا ہمیں تمام اعمال کی انجام دہی میں اس فکر کو پختہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن سب کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 26، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ علمی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک تو کائنات کی ہر چیز کا ہے، لیکن یہاں صرف عرش عظیم کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو اس لیے کہ عرش الہی کائنات کی سب سے بڑی چیز اور سب سے برتر ہے، دوسرا یہ وعدے کرنے کے لیے کہ ملکہ سبا کا تخت شاہی بھی اگرچہ بہت بڑا ہے مگر اسے عرش عظیم سے کوئی نسبت نہیں جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے تخت بادشاہوں کے ہوں، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو دنیا کے بادشاہوں کی بھی اللہ کی بادشاہت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ عملی پہلو، اس مقام پر سجدہ واجب ہے، یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں متعدد واقعات ایسے بیان ہوئے ہیں کہ اگر عقل پر ایمان کی گرفت مضبوط نہ ہو تو وہ کیوں، کیسے، ممکن اور ناممکن کی بحث ہی میں الجھ کر رہ جائے گی۔ قرآن حکیم نے بعض مقامات پر عقل کا امتحان لینا چاہا ہے۔ جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کی عقل ایسے نازک موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ دوسرا، یہاں سجدہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایک مومن اپنے عمل سے اس بات کا اقرار و اظہار کرے کہ وہ آفتاب کو نہیں بلکہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو اپنا مسجود و معبود مانتا ہے۔ آفتاب سورج کو کہتے ہیں۔ یہ قوم سبا کے لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے، ایمان والے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ البتہ ایک بات آپ کو یاد ہے، یہ ریکارڈڈ کلاسز ہیں، اس لیے ٹیکنیکلی فقہا فرماتے کہ اس کے سننے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، کرے تو اچھی بات ہے، لیکن جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، کلاس روم میں سنیں، ویسے تلاوت کریں، لائیو ٹیلی کاسٹ کہیں سے آ رہی ہو، کسی تراویح کی حرمین شریفین سے کہیں سے پروگرام آ رہا ہو، لائیو اگر ہم سنیں تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت سورۃ النمل کی آیت نمبر 27، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ ہدہد کا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے امتحان لے کر دیکھوں گا کہ تم نے سچ بات کہی ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے میرے سامنے جھوٹ گھڑ کر بیان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، ایبسینٹ تو ہو گئے، جو تم ریزن بتا رہے ہو ٹھیک بھی ہے کہ نہیں چیک کیا جائے گا، انگلش میں کہتے ہیں تھرڈ پارٹی کنفرمیشن بھی لی جائے گی۔ عملی پہلو، اس سے معلوم ہوا کہ حاکم کے سامنے اگر کوئی ملزم عذر پیش کرے تو وہ اس کو ٹھکرا نہ دے بلکہ اسے قبول کرے اور اس کی چھان بین کرے اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے متعلق فیصلہ کرے۔ حاکم، جج، قاضی، فیصلہ کرنے والا۔ اچھا، میں نے پڑھا ملزم،
ایک ہوتا ہے ملزم، الزام لگانے والا ملزم، اور جس پر الزام لگا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ملزم۔ تھوڑی گاڑی اردو ہو گئی، ہے عربی کا لفظ۔ ملزم الزام لگانے والا، ملزم جس پر الزام لگایا جائے۔ تو اگر ملزم عذر پیش کر دے تو اس کی بات سنی جائے اور تحقیق کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 28، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ میرا یہ خط لے جاؤ، پس اسے ان کی طرف ڈال دو، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط ملکہ سبا کے پاس پہنچانے کا حکم دیا۔ بھئی تم قوم سبا کی ملکہ کی خبر لائے ہو، چلو خط لے کر جاؤ، ذرا چیک کر لیں تم ٹھیک کہتے ہو یا نہیں۔ علمی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے نامہ بری یعنی ڈاکیے کا کام لیا، انگلش میں کہتے ہیں پوسٹ مین۔ اب تو پوسٹ مین بھی ختم، اب تو ہر چیز ہم سمارٹ فون پر ہی دیکھ لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اب بھی آتے ہیں نا، تو وہ پوسٹ مین جس کو ہم ڈاکیہ کہتے ہیں اردو میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے نامہ بری ڈاکیے کا کام لیا تو اس کو مجلس کا ادب بھی سکھایا کہ خط ملکہ سبا کو پہنچا کر وہیں سر پر سوار نہ رہے بلکہ وہاں سے ذرا ہٹ جائے، جو عام شاہی مجلسوں کا طریقہ ہے۔ اس سے آداب معاشرت اور اخلاقیات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پیغمبروں کے واقعات سے یہ بھی سکھایا جا رہا ہے، جب تم جا رہے ہو کسی کے دربار میں اور خاص طور پر ایک بادشاہ کے پاس جو کہ بہرحال فی الوقت ایک عورت ہے، تو کیا آداب ہیں؟ یہ معاشرت کے اخلاق کے آداب بھی قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے۔ عملی پہلو، حکمران کو دین اور ملک کے دشمن کی کارروائیوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ نمبر 2، مسلمان حکمران کا فرض ہے کہ وہ شرک کے خاتمے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے کوشاں رہے، یعنی کوشش کرے۔ نمبر 3، حکمران اگر دیندار ہوں گے تو معاشرے میں اعلیٰ اخلاق و کردار کو ترویج دیں گے، حسن معاشرت کو عام کریں گے۔ یہ باتیں اس واقعے سے پتہ چل رہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں اور اس ساری بادشاہت اور وسائل کو وہ اللہ کے دین کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ آج جو بھی حکمراں ہوں ان کو بھی ان وسائل کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 29، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اس ملکہ نے کہا، اے دربار والو، بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے۔ اس آیت کی تشریح، عزت والا خط۔ ملکہ نے غیر معمولی خط پڑھا تو فوری طور پر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے دربار میں طلب کر لیا اور کہا میرے پاس ایک عزت والا خط بھیجا گیا ہے۔ ملکہ نے اس خط کو عزت والا اس لیے کہا کہ ایک تو وہ عجیب و غریب اور غیر معمولی طریقے سے آیا تھا، کسی سفارتی وفد کے بجائے، ڈیلیگیشن کے بجائے ایک پرندے نے اسے پہنچایا تھا۔ دوسرے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر بادشاہ کی طرف سے تھا جو فرما روا تھے، ایک بڑے بادشاہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تیسرے، اس کی ابتدا بتوں یا دیوتاؤں کے نام کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالی رحمان و رحیم کے پاک نام سے تھی۔ یہ عجیب و غریب معاملات ہیں نا، یہ تو شرک میں مبتلا تھی عورت، اس کی قوم بھی، یہ کہ یہاں اللہ رحمان و رحیم کا نام آیا ہے۔ پھر اتنا مختصر اور جامع کہ لکھنے والی کی پوری مراد چند لفظوں میں مکمل ادا ہو رہی تھی۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصر الفاظ میں پوری بات جامع انداز میں، واضح انداز میں سامنے آ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات منقول ہے کہ اس خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر تھی جو شاہی طریقہ کار تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی مہر بھی لگی تھی۔ ویسے آپ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط روانہ کرتے تو آپ کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس میں مہر تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی مہر لگایا کرتے تھے۔ آخری آیت آج کی کلاس کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 30، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ ملکہ سبا کو بھیجا گیا خط، ملکہ نے اپنے سرداروں سے کہا بے شک یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ خط کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عملی پہلو، ہر کام کا آغاز رب کریم کے مبارک نام سے ہونا چاہیے۔ اس تعلیم کی حکمت یہ کہ جب کوئی کام شروع کیا جائے
تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے احساس پیدا ہو کہ جو کام کرنا چاہتا ہوں وہ میرے لیے جائز بھی ہے یا نہیں۔ اس کام کی ابتدا رحمان الرحیم کی مہربانی کا نتیجہ ہے اور اس کی تکمیل بھی اسی کے کرم سے ہوگی۔ یہ سب برکتیں اللہ کا نام آغاز میں لینے سے ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر سے نہ کی جائے وہ بے برکت اور نامکمل ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ علمی بات، یہ قرآن مجید کا واحد مقام جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے اندر اس کے متن میں شامل ہے، باقی ہر جگہ اس سورتوں کے آغاز میں لکھی گئی ہے۔ 114 صورتوں میں سے ایک صورت سورہ توبہ کے آغاز میں نہیں، باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، لیکن یہ واحد مقام جہاں ایک سورت کے متن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ شامل ہیں۔ آخری نقطہ، عملی پہلو، اس خط سے دعوتی اور تبلیغی خط لکھنے کے کئی آداب معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ خط لکھنے والے کو خط کے شروع میں اپنا تعارف کرانا ضروری ہے کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے۔ دوسرا یہ کہ خط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ تیسرا یہ کہ خط مختصر، جامع اور واضح ہونا چاہیے۔ یہ خطوط لکھنے کے آداب، کمیونیکیشنز کے پروٹوکولز بھی قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ واقعہ مزید آگے جاری رہے گا، البتہ اگلی کلاس میں مزید آگے آپ کے سامنے اگلی آیات کا مطالعہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔